اللہ اکبر. تو صحابہ نے کمی نہیں کی, صحابہ نے اپنی جان نثاری میں کسی قسم کی کمی نہیں کی, ذرا برابر بھی فرق نہیں کیا. تو رب تعالیٰ نے بھی کھول لیا اپنی ساری رحمتیں, لٹا دی اپنی برکتیں, نورانیت میدان بدر والوں پہ ایسے انعام فرمائے. فرمایا تم میدان میں اترو گے, تمہارے اترنے ساتھ ہم 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائیں. سبحان اللہ. 3000 فرشتوں سے ہم تمہاری مدد فرمائیں گے. اللہ اکبر. تو پھر بات یہاں تک نہیں رکھی, فرمایا اگر تم تھوڑا چلو گے, کیونکہ تم پہلی دفعہ چل رہے ہو مصطفیٰ کی غلامی میں, محبت رسول میں, عشق رسول میں, اور تم میں سے کوئی ابو بکر ہے, کوئی جناب عمر پاک ہے, کوئی علی پاک ہے, کوئی عثمان پاک ہے, سارے جلیل و قدر ساتھ ساتھ ہیں. ایسا نہیں ہوگا. تم چلتے ہو محمد عربی کے ساتھ, ہم تمہارا چلنا رسول کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. تم ادھر چلتے ہو, ادھر سے ہم اپنی رحمت کے فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہے ہیں. اور پھر ہم بھی کمی نہیں کریں گے, کیونکہ تم نے بھی کمی نہیں کی. نقد سودا, تم ادھر سے چل رہے ہو, ہمارے فرشتے تمہاری مدد کے لیے ادھر سے آ رہے ہیں. اب کیونکہ پہلا مارکہ ہے اور اسلام نے پوری قیامت تک آنے والی ملت کو دکھانا ہے کہ جب تمہارے جذبے جوان ہونا, تمہارے اندر شوق شہادت ہونا, تمہارے سینوں میں غلامی مصطفیٰ ہو, اور تم پہرے دار ناموس رسالت ہو, تم میں پہرے دار ختم نبوت ہو, تو پھر چلنا تمہارا کام ہے, مدد بھیجنا رب کا کام ہے. پھر خدا کا کام ہو جاتا ہے. پھر تمہیں کسی بھی جانب پیٹھ موڑ کے واپس نہیں پلٹنا پڑتا. پھر تم شوق کے ساتھ, جذبے کے ساتھ اترتے ہو, تو پھر تمہارا شوق بھی اور زیادہ ہو جاتا ہے, جذبہ بھی اور زیادہ ہو جاتا ہے. پھر تم پیچھے نہیں دیکھتے, پھر تمہیں آگے ہی آگے بلندیاں اور مقام نظر آتے ہیں, پھر تم آگے گزرتے جاتے ہو. تو رب تعالیٰ نے بھی کمی نہیں فرمائی اپنی رحمتیں لٹانے میں. فرمایا کبھی 3000, تو فرمایا پھر جب تمہارے جذبوں کو میں نے دیکھا اور تمہاری خوشی کو دیکھا, تو پھر میں نے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی. بندہ میدان میں اترے ہی نہ تو کہیں مدد آئے گی. فیض آباد ختم نبوت کے لیے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب نہ اترتے تو مدد آنی تھی. سارے پیر مشائخ علماء گھروں میں بیٹھ کے ختم نبوت پہ پیرا دے رہے تھے, لیکن مدد نہیں آئی. مدد کے لیے شرط ہے کہ تمہیں چلنا پڑے گا آگے, مدد کے لیے شرط ہے کہ تمہیں میدان میں اترنا پڑے گا, مدد کے لیے شرط ہے کہ تمہیں میدان لگانا پڑے گا. میدان لگانا تمہارا کام ہے, میدان میں اترنا تمہارا کام ہے, اور کامیابی دینا سونے رب کا کام ہے. سبحان اللہ. ہم بھی عمران خان کو کہتے رہے, ہمارے اسلاف اور ہمارے قائدین کہتے رہے کہ عمران خان میدان جنگ میں اتر. جو کشمیر پہ کرفیو لگا دیا ہے, جنگ لگا دی گئی ہے ہندوستان کی طرف سے, تو میدان میں اتر. ابھی تو پورا اترے گا نہیں تو اللہ کشمیر کی آزادی کی خوشخبری سنا دے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. لیکن اترے کون؟ وہی اترے گا نا جو محمد عربی کا غلام ہوگا, وہ اترے گا. اور جو امریکہ کا غلام ہو, یورپ کا غلام ہو, IMF کا غلام ہو, قرضوں کا غلام ہو, وہ کبھی اترتا ہے؟ وہ تو پھر تماشا دیکھتا ہے, ہیلے بہانے کرتا ہے. لیکن ہو محمد عربی کا غلام خالد بن ولید کی صورت میں, سلطان محمود غزنوی کی صورت میں, سلطان صلاح الدین ایوبی کی صورت میں, تو وہ پھر نفع نقصان نہیں دیکھتے, وہ میدان لگاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے پڑھ رکھا ہے بدر میں جانا پڑتا ہے, احد میں جانا پڑتا ہے, اور پھر جناب والا کربلا سجانا پڑتا ہے. تو جب یہ سچ آتے ہیں تو پھر تاریخ بڑے اچھے طریقے سے اپنے سینے میں جگہ دیتی ہے کہ یہ ہے بہادر. رب نے بھی کمی نہیں فرمائی, اور رب نے کتنی کمی نہیں فرمائی. فرمایا بدر والوں سن لو, جو تمہیں میں انعام دوں گا, مدد بھی تمہاری میں نے کر دی, اور پھر 3000 پھر 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد بھی کی. پھر تم نے مقابلہ کیا BCU کے ساتھ, اور ایک بندہ کتنوں کے ساتھ لڑتا رہا, تمہیں میں نے کامیابی دی, اور پھر لو میری طرف سے سرٹیفکیٹ لو پورے کا پورا. فرمایا جب تک تم زندہ رہو گے پھر تمہاری غلطیوں میں تمہیں پکڑا نہیں جائے. حالانکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ نظری ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان غلطی نہیں کر سکتے,
نبی علیہ السلام کافی میدان بدر ہو چکا.